دیکھیں فار شیور یوتھ از آور فیوچر. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یوتھ میں بغیر انویسٹ کیے پاکستان کین پروگریس اینڈ پراسپر، اٹس ناٹ پاسبل. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب تک ہماری انویسٹمنٹ آپ لوگ کے اوپر نہیں ہوگی، نہ یہ ملک ترقی کر سکے گا، نہ یہ صوبہ ترقی کر سکے. چھوٹا سا اس کا سیکوینس ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ آج کی پریزنٹیشن سے آپ لوگ کیا سیکھ کے جائیں، آبجیکٹیو کیا ہے اس کا، اور اس کی اسکوپ کہاں تک لمیٹیڈ ہوگی. دین وی ول اینالائز. اس میں ہم اوپن فورم میں ڈسکشن بھی کر لیں گے کہ جی کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. آبجیکٹیو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہاں سے آپ جب اٹھ کے جائیں تو یہ احساس ہو کہ یو آل آف یو آر ویری امپورٹنٹ فار اس. یعنی کہ اگر یہ ملک ترقی کرے گا تو آپ کے سپورٹ سے کرے گا، اس کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ جب یہ فورم کمپلیٹ ہو اور یہ گیدرنگ ہماری جو ہے نا وائنڈ اپ ہو، تو کوئی ایسی چیزیں ہم سیکھ کے جائیں آپ سے، تاکہ اس ملک کے پروگریس میں اور پراسپیرٹی میں جو آپ کا رول ہے، جو آپ کی چیزیں ہیں، وہ ہم ہائی لائٹ کر سکیں، اور جو آئیڈیاز آپ لوگوں کی طرف سے آئیں گے وہ جیسے مس جویریہ نے بتایا کہ ہم سی ایم تک پہنچا سکیں. کیونکہ وی آل ہیو ٹو ورک ایز اے ٹیم. جب تک ہم ایز اے ٹیم کام نہیں کریں گے تو ایک بندہ اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نیکسٹ اسکوپ. زندگی انسان کی ہمیشہ تین چیزوں پہ ہوتی ہے. اگر ہم وہ تین چیزیں سمجھ جائیں نا، اللہ پاک بھی آسانی کریٹ کرتا ہے اور انسان کے لیے کوئی بھی چیلنج جو ہے نا کم نہیں ہوتا. ICC. ہمیں اپنے زندگی میں انیشیٹو لینا سیکھنا چاہیے اور اس انیشیٹو کو کنسسٹنسی سے کرنا چاہیے. اور تیسری چیز چیلنج. جب آپ نے انیشیٹو لے لی اور کنسسٹنسی سے کام کر رہے ہیں، فار شیور یو ول فیس دا چیلنجز. کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کہو کہ جی میں نے کام شروع کر لیا ہے تو میرے سامنے چیلنج نہ ہو. اٹس ناٹ پاسبل. تو ان تین تھیم کے اوپر میں آگے اپنی پریزنٹیشن کراؤں گا. اور وہ ایک آئیڈیا جنریٹ ہوا اور آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. کس لیے؟ میننگ فل انگیجمنٹ کے لیے. یعنی کہ معنی خیز اور رزلٹ اورینٹیڈ. ورنہ تو آپ ہر شام کو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، چائے بھی پیتے ہو، گپ شپ لگاتے ہو. آپ کبھی انالائز کیا کریں گے جب میں شام کو 2 گھنٹے وہاں سے گزار رہا ہوں تو میں نے کیا سیکھا؟ انفارچونیٹلی ہماری جو بھی گیدرنگ ہوتی ہیں وہاں سے کچھ سیکھ کے نہیں جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ڈسکشن شام کی، صبح کی، جہاں پہ بھی ہم دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کریں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وائی وی آر ہیئر. انیشیٹو از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کوئی بھی اگر سوسائٹی میں اپنے چینج لانا ہے تو بغیر انیشیٹو کے نہیں آ سکتا. ایز آئی ٹولڈ یو، مس جویریہ نے ایک آئیڈیا سوچا، ضیاء بھائی نے جو ہے نا اس کو اپنی جامع پہنچایا. اسی طریقے سے وہ ہائی لیول کے اوپر چینج لے کے آئے. بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا جی ملالہ یوسفزئی کی کیا کارکردگی ہے، وٹ شی ہیز ڈن نتھنگ. ایجوکیشن کی طرف کوئی بھی ان سے بولنا چاہیں گے، یعنی کہ شی اسٹارٹیڈ رائٹنگ. یعنی کہ اس نے ایک لیٹر لکھنا شروع کیا، سمپل 7ویں 8ویں کلاس میں اس ٹائم تھی. ایک لیٹر لکھنا شروع کیا BBC کو. تو وہ سفر جب ایک چھوٹے سے انیشیٹو سے شروع ہوا اور 17 سال کی عمر میں ایک لڑکی UN میں جاتی ہے، اسپیچ کرتی ہے اور اس کو نوبل پیس پرائز ملتا ہے. وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ بیکاز شی از فرام پاکستانی. جیسے میں نے بات کہا کہ لوگ باتیں بہت کریں گے، اگر آپ اپنا کام روک دیں گے نا تو پھر کوئی چیز 1 سال 2 سال 3 سال، ابھی 10 سال ہو گئے ہیں تو آن اٹس اون. یعنی کہ ایک بڑی پراؤڈ کی بات ہے یار، ایک بندے کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کسی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. CM اس کو بلاتا ہے کہ کم اینڈ ورک فار مائی سوشل میڈیا ٹیم، اور لوگوں کو جو ایشوز ہیں وہ آپ کے میں ہائی لائٹ کریں. وہ آپ کی کنسسٹنسی، جو آپ کی محنت رہتی ہے وہ آپ کے رنگ لاتی ہے. ابھی ملالہ کی جیسے میں نے بات کی آپ سے کہ وہ اگر صرف لیٹر لکھتی اور اس کے بعد چھوڑ دیتی، کیا اس کو نوبل پیس پرائز ملتا؟ نہیں ملتا اس کو. یعنی کہ اس نے وہ اپنی محنت جاری رکھی. کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. ہم کیا کرتے ہیں کہ عموماً ایک کام شروع کر لیا، 2 دن کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دل اکتا جاتا ہے، کہتے ہیں جی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم وہ کنسسٹنسی چھوڑ دیتے ہیں. آپ یہ بالکل آن ریکارڈ کر لیں کہ آپ کوئی بھی کام کنسسٹنسی سے کر لینا، وہ ٹارگیٹ آپ اچیو کریں گے. ایمل آیا میرے پاس، کہتے ہیں سر اکیڈمی نہیں ہے. میں نے کہا کیا کریں؟ کہتے ہیں بناتے ہیں. تو ہی ٹوک دا انیشیٹو. آئی سپورٹڈ ہم ود ہز کنسسٹنسی. اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی جب بھی میں آفس سے شام کو آتا ہوں تو 10-12 بچے جو یوتھ ہے وہ اپنا لگے ہوئے کھیل رہے ہیں. یعنی کہ وی گیو دیم اپرچونٹی اور وہ اس حساب سے انگیج ہوئے. تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے چیلنج ان کو کہاں سے آئے؟ ان کے سراؤنڈنگ سے، اپنے گھر سے. یعنی کہ یہ فیکٹ ہے، انسان کی ایک نیچر ہے. آپ گھر میں کوئی بھی چینج کرنے جاؤ گے، سب سے پہلے آپ کے اپنے دوست احباب یہ آپ کو کہیں گے یار یہ کیا کرنے جا رہے ہو، لیونے ہو گیا ہے، سٹکا گیا ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. تو بہت سے لوگ باتیں کریں گے، چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گی، پر آپ نے رکنا نہیں. اگر آپ رک گئے پھر آپ کو اپنا گول اچیو نہیں کر سکتے. ابھی سنوبر یہ میری سے انٹریکشن نہیں ہے، کیا کہ کم چیلنجز سے گزرا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اٹس ناٹ پاسبل. اس کے اپنے فیملی والوں نے روکا ہوگا، جاؤ کہیں پہ جو ہے نا کوئی مزدوری کر لو، کیا تو باکسنگ کھیلنے چلا گیا ہے تو کہاں سے پیسے کمائے گا، گھر کیسے چلے گا. اور اس نے ثابت کیا کہ بھائی میں کنسسٹنسی سے محنت کر کے ہر چیلنج اوور
कम किया और आज माशाल्लाह बलूचिस्तान और पाकिस्तान के स्टार है। कंटिन्यूस जर्नी, आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसको फिर आगे ऐड ऑन भी करना है। नाउ आई विल कम टू द लोकल एग्जाम्पल, सिंगल मैन, ही जस्ट फाउंडेड वन फेसबुक पेज क्वेटा ऑनलाइन। अगर वो उस दिन रुक जाता और उसके बाद कहता कि मैंने नहीं करना है, तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते। बट ही नेवर स्टॉप। यानी मैंने इनको नहीं बताया, आप लोगों ने इनको नहीं बताया, इन्होंने ही टुक हिमसेल्फ द इनिशिएटिव कि भाई मैंने एक फेसबुक पेज बनाना है और वहाँ से जो लोगों के सोशल इश्यूज हैं, जो मेरे मुआशरे के इश्यूज हैं, जो डिसेबल लोगों के इश्यूज हैं, वो और दे ब्रॉट चेंज एज वेल। यानी कि अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, ट्विटर क्रिएट किया, टिकटॉक क्रिएट किया, एक जगह नहीं रुक रहे। इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी, आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसको फिर आगे ऐड ऑन भी करना है।